बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रीसेंट जो पाक अफ़गान बॉर्डर पे सीन सामने आए, जिसके बाद बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया कि शायद तालिबान अब पाकिस्तान के गले पड़ने जा रहे हैं। हमारा जो फेंस है बॉर्डर पे, जो हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है, इसके लिए हमने जानें कुर्बान की। इस फेंस में हमारे जवानों का, हमारे फ़ौजियों का खून शामिल है, इसकी बुनियादों में वो मौजूद है। नाज़रीन, ये बात आज फौज के DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराई है। वाज़िया पैगाम दिया है कि बाढ़ तो लगेगी, और ये ड्यूरेंट लाइन नहीं है, कि इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड बॉर्डर है, और इस बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान का जो जी में आएगा पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ये बाढ़ लगाएगा, इसको मुकम्मल भी करेगा, और मैं अपने अल्फाज में कहता हूं कि रोक सको तो रोक लो। नाज़रीन, ये पैगाम उन ट्रबल मेकर्स के लिए है जो शायद इंडिया की ईमा पे काम कर रहे हैं, उन ट्रबल मेकर पे है जो लोगों को उभार रहे हैं, उनके जज्बात उभार रहे हैं और ख़राबी करना चाहते हैं। मैंने आपको इस टॉपिक पे अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ लोग बहुत जज्बाती हो रहे हैं, इस पे जज्बाती बातें कर रहे हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इस पे हमें बड़े सोच समझ के बात करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार कमान से तीर निकल जाए फिर वो वापस नहीं आता। आज DGISPR ने क्या कहा, तालिबान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने क्या कहा, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूं। तालिबान की तरफ से भी एक बयान आया है। ये बयान ये कहता है कि पाकिस्तान और तालिबान एक पेज पर हैं इन मामलात में। इस बयान से पता चलेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि इस बयान में ये लिखा हुआ है, इस बयान में हूबहू वही बातें आप पढ़ के सुनाता हूं, अभी दिखाता भी हूं, जो वही बातें हैं जो DGISPR ने आज की हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जहां पे ऑपरेशन की वजह से या किसी मौसमी खराबी की वजह से बाढ़ नहीं लगी, वहां भी काम शुरू हो गया है। ये बाढ़ 100% मुकम्मल की जाएगी, ना सिर्फ यहां की जाएगी अफगान बॉर्डर के साथ, बल्कि ईरान के बॉर्डर के साथ भी ये मुकम्मल की जाएगी। इसकी वजह क्या है, ताकि जो आमदोरफ्त है वो रेगुलराइज की जा सके, डॉक्यूमेंट की जा सके, पता तो चले कौन आ रहा है कौन जा रहा है, रिकॉर्ड रहे हर चीज का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान अपनी साइड पे काम करेगा, ना कोई रोक सका है ना कोई रोक सकेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान ने ये बात वाज़िया कर दी। पाकिस्तान ने एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सुलझा हुआ समझा हुआ पैगाम भी दिया था, तालिबान को पहुंचाया गया है कि इन मामलात को अच्छे तरीके से डील कर लिया जाए, जो भी ये लोकल सतह पे हो रहे हैं। क्योंकि मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं कि उनकी लीडरशिप और सोच की हामिल है, नीचे ग्राउंड जो ट्रूप्स हैं उसमें मुख्तलिफ सोचों के लोग शामिल हैं। ये नहीं है कि सब एक ऊपर से नीचे तक एक ही सोच रखते हैं, कि ऐसे लोग भी इसमें शामिल हैं जो शुरू से इनके साथ नहीं थे, इनके नज़रियात के साथ भी नहीं थे। और फिर ये एक इलाकाई मसला ज़्यादा है, ओवरऑल कंट्रीज़ का प्रॉब्लम कम है। इसको पाकिस्तान भी यही कह रहा है, और शायद बहुत जल्द तालिबान भी यही बात कहेंगे कि ये इलाकाई मसला था, यानी वहाँ जो इलाके के लोग हैं वहाँ पे एक लोकल इशू क्रिएट हुआ था। ये ओवरऑल दो ममालिक के दरमियान बॉर्डर का इशू नहीं था, दो ममालिक के दरमियान फेंस के ऊपर लड़ाई नहीं है। ये बात जल्द वो भी कहेंगे। हमने तो कह दिया, हमने दो टोक बता दिया है, ये इशू ऐसे ही सॉल्व होगा, बाढ़ तो लगेगी। अब मैं आपको थोड़ा पहले बता दूं कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है। ये अब्दुल कहार बल्खी हैं, ये अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। ये देखें, लिखा हुआ भी है इनकी प्रोफाइल पे। इन्होंने ये बयान जारी किया है, मैं आपको जो पढ़ के सुनाता हूँ। रिसेंटली a few of incidents have taken place along Duran line between Afghanistan and Pakistan that have given rise to the need for authorities of the two sides to address the problem. यानी हालिया दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं ड्यूरन लाइन पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जिसने इस चीज़ की ज़रूरत को उभारा है कि अथॉरिटीज़ दोनों साइड की वो इस प्रॉब्लम को हल करें। कैसे हल करें, अब ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको नीचे दिखाता हूँ हल कैसे करना है। ये नाज़रीन उनके बयान का दूसरा हिस्सा है। Islamic Emirate, believing in addressing problems through understanding, talks and good neighborliness, will address this issue through diplomatic channels. यानी जो दौलत इस्लामिया, जो ये हुकूमत है, ये बिलीव करती है कि जो मसाइल हैं वो अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए, बात के ज़रिए और अच्छे हमसाए के होने के नाते हल करने चाहिए। और इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हम सफारती सतह पे तरीक़ाकार अपनाएंगे, यानी सफारती कोशिशों से ये मसला हल किया जाएगा। ये बयान उनकी तरफ से आया है। अब पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल बयान समझ लें। इसकी अगर हम ज़्यादा हाइप क्रिएट करें, पंप करें, कुछ लोग पंप कर रहे हैं,
تم چپ کر کے بیٹھے ہو، اب یہ طالبان تمہارے گلے پڑیں گے، یہ آ جائیں گے، یہ پاکستان داخل ہو جائیں گے، یہ قبضہ کر لیں گے۔ بھائی اتنا آسان ہوتا تو ٹی ٹی پی قبضہ کر لیتی، اتنا آسان ہوتا تو القاعدہ یہاں کے قبضہ کر لیتی۔ اتنا آسان نہیں ہے، یہ گاجریں نہیں پڑی ہوئی جو اٹھا کے کھا لیں گے۔ پاکستان کی فوج کھڑی ہے سامنے، جس سے 6 گنا بڑا ملک بھی ڈرتا ہے۔ یقین مانیں کہ جو وسائل ہندوستان کے پاس ہیں، 71 ارب ڈالر کا وہ ملٹری بجٹ خرچ کرتے ہیں، ہمارے ٹوٹل بجٹ سے زیادہ۔ ہمارا ٹوٹل بجٹ اتنا نہیں ہے پورے ملک کا جتنا وہ اپنی ملٹری پہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا بجٹ ہوتا ہے، یقین مانیں اب تک ہم انڈیا کو کھا پی چکے ہوتے، پتہ بھی نہ چلتا دنیا کو کہ یہاں کوئی ملک بھی موجود تھا۔ ہم ان سے 6 گنا چھوٹے ہو کر 6 گنا کم ملٹری بجٹ رکھ کے بھی ان کا مقابلہ کریں، اور اس میں ہمت نہیں ہے کہ کراس کریں ہمارا بارڈر۔ ہم نے ان کے جہاز بھی گرائے تو ان میں ہمت نہیں تھی، کوئی طاقت ہوتی، کوئی اتنا بڑا ملک ہوتا تو آگے چھین کے لے کے جاتا، ہماری رحم دلی کا انتظار نہ کرتا، ہمارے گڈ ول جسچر کا انتظار نہ کرتا۔ انہوں نے 3 میزائل کی بات کی، ہم نے 9 کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، مارتے نا میزائل، نہیں مار سکے۔ S-400 کس کے لیے لے رہے ہیں؟ ہمارے لیے لے رہے ہیں، ورنہ پہلے چین کے بارڈر پہ لگاتے ہیں۔ کیا بتا رہا ہوں آپ کو کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جی پاک فوج وہاں کھڑی ہوگی اور یہ اندر کوئی آ جائے گا۔ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاک فوج، یہ جو لوکلائزڈ لیول پہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں بارڈر پہ، لوکل لیول پہ کوئی پڑھی لکھی کوئی وہاں پہ فٹ سولجرز ان کے نہیں ہیں، پھر وہاں کے جو لوکل لوگ جب گلے کرتے ہیں، جنہوں نے سمگلنگ کرنی ہے، جن کا سارا کاروبار ہی اس پہ بنیاد ہے، وہ جب پمپ کرتے ہیں انہیں کہ کیا تم حکومت میں آگے ہو، اب تم کنٹرول کر رہے ہو، ہمیں جانے نہیں دے رہے، ہمارے دوسری طرف رشتہ دار ہیں، موت فوت ہو جاتی ہے، ہم جا نہیں سکتے، خوشیوں میں نہیں جا سکتے، اس کی وجہ سے روز کی آمد و رفت ہے۔ اصل میں مسئلہ ہے جو وہاں پہ سمگلنگ ہے، وہ ان کا کاروبار ہے۔ وہ جب پمپ کرتے ہیں تو جو فٹ سولجر ہے نا وہاں پہ جو کھڑا ہے بالکل بارڈر پہ، وہ پمپ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ آرگنائزڈ آرمی تو نہیں ہے، ان آرگنائزڈ ایک جتھا ہے، اس کو آرگنائز کرنے میں وقت لگے گا۔ پاکستان یہ جانتا ہے، پاکستان اس لیے صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ پاکستان نے جو فورمز ہیں ٹاپ موسٹ ان کی لیڈرشپ تک وہاں بات پہنچا دی ہے، اور انہیں بتا دیا ہے کہ کون سی ریڈ لائن ہے جو آپ کراس نہیں کریں گے۔ ریڈ لائن پاکستان نے بنیادی طور پہ کھینچ دی ہے۔ طالبان بے شک اس کو ڈیورنڈ لائن کہتے رہیں، پاکستان اس کو انٹرنیشنل بارڈر کہتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور یہ تسلیم کروائے گا پاکستان انشاءاللہ تعالی۔ اس میں کوئی ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو باڑ ہٹنے کی جی ویڈیوز آ رہی ہیں، جی طالبان نے یہ کر دیا، اب ہمیں بھی فائر مار دیں، ہم ان کے کچھ بندے مار دیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان ایک بات کھل کے کر چکے ہیں کہ طالبان کوئی ہمارے پریشر میں نہیں ہے، نا ہمارے کیس سنے میں ہے، صرف کچھ لیوریج ہمارا یہ کہ ان کے رشتہ دار یہاں رہتے تھے، وہ بھی اب اگر ان کی حکومت آ گئی اور تھوڑی سیٹل ہوگی وہ سب وہاں چلے جائیں گے، ہماری آخری لیوریج بھی ختم ہو جائے گی اگر ابھی تک ہو نہیں گئی تو۔ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اگر اپنی فیملیز کو لے کے واپس چلے گی جو اب حکومت میں آ گئے ہیں، انہی کی لیوریج تب ہی ہے نا کہ انہی کی فیملیز یہاں ہیں۔ ان کی فیملیز اگر واپس چلی جاتی ہیں کہ ہمارے اپنے رشتہ دار اپنے لوگ آ گئے ہیں اقتدار میں، آپ کے پاس آخری لیوریج بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے بارڈر کے اندر ہم باڑ لگائیں، ہم خندق کھودیں، ہم وہاں پانی چھوڑیں، ہم بجلی کی تاریں لگائیں، کرنٹ چھوڑ دیں، اس میں کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ ہمارا بارڈر ہے، اور یہی ہوگا۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے اپنا بالکل موقف، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ اس بارڈر میں خون شامل ہے ہمارے جوانوں کا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ افغانستان کا 90% سے زیادہ ہو چکا ہے، 90-95% ہو گیا ہے، ایران کا بھی 70% ہو گیا ہے، ایران کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ یہ مکمل ہوں گے بارڈر۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ دہشت گردی میں واضح کمی آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ ادھر آتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، یا جب انہیں ٹاسک ملتا ہے یہاں آ جاتے ہیں، 5-6 مہینے رہتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، انہیں واپس جانے کا موقع مل جاتا، ان کا وہ واپسی کا رستہ بند ہو جائے گا۔ آنے کا رستہ تو ہوگا ہی، لیکن چلیں وہ کسی لیگل طریقے سے بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ جب تک کرائم کیا نہیں ہوتا آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ جائیں گے لیگل طریقے سے، واپس جانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ باڑ لگی ہوگی، بغیر فوج کی چیکنگ کے واپس نہیں جا سکیں گے اس طرح سے۔ اس لیے دہشت گردی میں واضح کمی ہوگی، بلکہ تقریباً ہم اس پہ مکمل قابو پا لیں گے جب یہ پورا کراس ہمارے ویسٹرن بارڈر ہو جائے گا۔ یہ اتنا ضروری کام ہے، تو یہ ہو کے رہے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ سازش ہے، اس میں ایسے لوگ شامل ہیں، ایسے ہو سکتے ہیں ایجنسیز شامل ہوں جو وہاں کے لوکلز کو بھڑکا رہی ہوں کہ یہ کام کرو، وہ لوکلز آگے سے جا کے وہاں کے فٹ سولجرز کو بھڑکا رہے ہوں، اور یہ اس طرح سے چلتا ہے۔ دیکھیں جو اسپائی ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ایسے ہی کام کرتی ہیں، کھل کے نہیں سامنے آتی کبھی، ایسے ہی کام ہوتا ہے کہ اس کو ہم بھڑکائیں گے تو ری ایکشن یہ آئے گا، جب یہ ری ایکشن آئے گا اس کا چین ری ایکشن بنے گا اور ایک کنفلکٹ جنم لے گا۔ پاکستان نے ایک فائر کر دیا، گولہ باری کر دی، ان کے لوگ مار دیے،
تو پھر یہ لڑائی بن جائے گی اور یہ ایک نئی لڑائی ہمارے مغربی بارڈر پہ شروع ہو جائے گی، گریلا لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ پاکستان ڈرتا نہیں ہے لیکن پاکستان لڑائی چاہتا بھی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان بھائیوں سے کیوں لڑے بندہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ افغانستان میں 20 سال جو کیا گیا کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں کہ وہاں سے ہمارے خلاف دہشت گردی ہوتی رہی، اس کو بھی روکنا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان نے ایونچولی ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی مطالبات کرنے ہیں جو کیے ہوئے ہیں، طالبان ابھی نہیں مان رہے، لیکن اگر ٹی ٹی پی دہشت گردی کرے گی تو پھر پاکستان مطالبات بڑے کرے گا اور انہیں ماننے پڑیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ زیادہ کاروائیاں ریسنٹ ڈیز میں اس لیے ہوئی ہیں، ریسنٹ ٹائمز میں ڈیز کہہ رہا ہوں، کہ ٹی ٹی پی کیونکہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئی تھی افغان طالبان کے سوئے کی وجہ سے، تو وہ تھوڑا اپنا ویلیو بڑھانا چاہ رہے تھے کہ جی ہم اتنی کاروائیاں کر سکتے ہیں۔ وہ بھی فوج نے ناکام بنا دی، کسی مین شہر میں کسی بڑے ٹارگٹ پہ وہ اٹیک نہیں کر سکے، بارڈرز ایریا میں ہوئے ہیں، اس میں جوانوں نے شہادت دی ہے اور قوم کو بچا لیا ہے، اور ان کو ہمارا سلوٹ ہے جو قوم کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ۔